آج ہم بھارت کی اس گہری اور اکثر نظروں سے اوجھل رہنے والی حکمت عملی کا پردہ فاش کرنے والے ہیں، جس کے ذریعے وہ افراتفری کے اس دور میں بھی خاموشی سے اپنا کنٹرول بڑھا رہا ہے۔ تو آئیے اسی سوال سے شروع کرتے ہیں۔ ایک ایسے وقت میں جب دنیا کی بڑی طاقتیں جنگ کی تیاریوں میں لگی ہوئی ہیں، کیا بھارت واقعی خاموشی سے عالمی طاقت کے اصولوں کو بدل رہا ہے؟ اور کیا وہ اس عالمی افراتفری کو اپنے کنٹرول کا ایک نیا ہتھیار بنا رہا ہے؟ بھارت کی اس اسٹریٹجی کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے اس عالمی بساط کو دیکھنا ہوگا جس پر یہ سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ دیکھیں، اس وقت دنیا کو دو محاذوں پر عدم استحکام کا سامنا ہے۔ ایک طرف تو مغربی ایشیا میں ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی اپنے عروج پر ہے، تو دوسری طرف افغانستان پاکستان کا خطہ بھی ایک مسلسل غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہے۔ یہی وہ دوہری افراتفری ہے جس میں بھارت اپنی حکمت عملی کو آگے بڑھا رہا ہے۔ اور اس خطرے کی گہرائی کا اندازہ صرف اس ایک نمبر سے ہو جاتا ہے۔ دنیا کا تقریباً 20% تیل آبنائے ہرمز سے گزرتا ہے۔ اس راستے میں ذرا سی بھی رکاوٹ نہ صرف عالمی تجارت کو مفلوج کر سکتی ہے، بلکہ خاص طور پر بھارت کی انرجی سیکیورٹی کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ثابت ہوگی۔ تو اس خطرناک ماحول میں بھارت کا جواب کیا ہے؟ اس کی حکمت عملی کی پہلی اور سب سے اہم بنیاد ہے سمندروں پر کنٹرول حاصل کرنا۔ اور یہ صرف فوجی طاقت کا مظاہرہ نہیں ہے، بھارت اصل میں بحری سفارتکاری کو بالکل ایک نئے لیول پر لے جا رہا ہے۔ IOS ساگر جیسی مشقوں میں وہ 16 ممالک کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے، اور 2026 میں تو 74 ممالک پر مشتمل ایک بہت بڑے بحری ریویو کی میزبانی کرے گا۔ یہ ایک ایسی منظم کوشش ہے جس کا مقصد اعتماد اور اثر و رسوخ کا ایک جال بنانا ہے۔ لیکن اس سب کا آخری مقصد کیا ہے؟ بھارت بحر ہند میں محض ایک کھلاڑی نہیں، بلکہ ترجیحی سیکیورٹی فراہم کردہ بننا چاہتا ہے۔ یعنی جب بھی خطے میں سمندری راستوں کی حفاظت اور استحکام کی بات ہو تو تمام ممالک سب سے پہلے بھارت کی طرف دیکھیں۔ بھارت کی اس پیچیدہ بحری حکمت عملی کو آپ 3 لیئرز میں سمجھ سکتے ہیں۔ پہلی لیئر ہے نگرانی میں بالادستی، یعنی جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ریئل ٹائم میں انٹیلیجنس حاصل کرنا۔ دوسری لیئر ہے اتحاد کے بغیر شراکت، یعنی نیٹو جیسے سخت فوجی اتحاد بنانے کی بجائے لچکدار پارٹنرشپس قائم کرنا۔ اور تیسری لیئر ہے جنگ کے بغیر موجودگی، یعنی مشترکہ گشت اور سفارتکاری کے ذریعے اپنا اثر و رسوخ بڑھانا۔ چلیے اب اس حکمت عملی کی دوسری لیئر پر نظر ڈالتے ہیں، جو کہ بھارت کی منفرد سفارتی حکمت عملی ہے۔ یہاں بھارت کی سفارتکاری کا ایک نیا اور کافی حیران کرنے والا پہلو سامنے آتا ہے: خلیجی محور۔ بھارت متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے ساتھ اپنے اسٹریٹجک تعلقات کو اتنی تیزی سے مضبوط کر رہا ہے کہ وہ خود کو خلیجی سیکیورٹی کے پورے نظام کا ایک لازمی حصہ بنا رہا ہے۔ یہ ٹیبل اس بدلاؤ کو بہت صاف دکھاتا ہے۔ پرانے نظام میں امریکہ کا غلبہ تھا، سخت فوجی اتحاد تھے اور سیاست کا مرکز تیل تھا۔ لیکن اب بھارت ایک نئے نظام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہاں نیٹ ورک سیکیورٹی کا تصور ہے، جہاں شراکت داریاں لچکدار ہیں اور سفارتکاری کا انحصار تجارت اور اقتصادی کوریڈورز پر ہے۔ یہ طاقت کے کھیل کے اصولوں کی ایک مکمل تبدیلی ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس حکمت عملی کی تیسری اور شاید سب سے پوشیدہ، سب سے چھپی ہوئی تہہ کی طرف: ٹیکنالوجی کی بڑھتری۔ آپ نے شاید ٹرائیڈنٹ سمندرا جیسا کوئی نام سنا ہو سکتا ہے کہ یہ مخصوص نام صرف ایک برانڈنگ ہو، لیکن اس کی پیچھے جو تصور ہے وہ 100% حقیقی ہے۔ مصنوعی ذہانت پر مبنی بحری نگرانی، زیر آب ڈرون ٹریکنگ اور سیٹلائٹ ڈیٹا کو ملانے کی صلاحیتیں، یہ سب بھارت کے پاس موجود ہیں اور وہ انہیں فعال طور پر استعمال کر رہا ہے۔ تو چلیے اب دیکھتے ہیں کہ اس پوری حکمت عملی کا زمین پر عملی طور پر کیا اثر ہو رہا ہے، خاص طور پر جب بات آتی ہے اس کے روایتی حریف پاکستان کی۔ یہ اعداد و شمار طاقت کے توازن میں ایک بہت بڑی تبدیلی کی کہانی سنا رہے ہیں۔ بھارت کی معیشت پاکستان سے کئی گنا بڑی ہے۔ بحریہ کے معاملے میں بھارت ایک بلو واٹر یعنی کھلے سمندر کی طاقت ہے، جبکہ پاکستان کی صلاحیتیں ساحل تک محدود ہیں۔ بھارت کے پاس طیارہ بردار جہاز ہیں، پاکستان کے پاس نہیں۔ اور سب سے اہم بات، دفاعی پیداوار میں بھارت خود انحصاری کی طرف بڑھ رہا ہے، جبکہ پاکستان درآمدات پر منحصر ہے۔ یہ فرق مسلسل بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اور یہیں پر اصل اسٹریٹجک فرق بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ بھارت ایک سمندری طاقت ہے جس کا اثر و رسوخ پورے بحر ہند پر ہے، جبکہ پاکستان کی بحریہ بنیادی طور پر ایک ساحلی محافظ قوت ہے جس کا دائرہ کار انتہائی محدود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو کچھ اور اسٹریٹجک کمزوریوں کا بھی سامنا ہے۔ معاشی عدم استحکام، چین پر بڑھتا ہوا انحصار، افغانستان کے ساتھ غیر مستحکم سرحد اور عالمی سطح پر محدود سفارتی آپشنز، یہ تمام عوامل مل کر اس کی پوزیشن کو مزید کمزور کرتے ہیں۔ تو اب وقت ہے کہ ان تمام ٹکڑوں کو جوڑا جائے اور بھارت کی اس عظیم حکمت عملی کی پوری تصویر دیکھی جائے۔
माहिरीन का ये तज्जिया भारत की मौजूदा जियोपॉलिटिकल हैसियत को शायद सबसे बेहतरीन तरीके से बयान करता है। भारत सबसे तेज़ी से उभरती हुई दरमियानी ताकत है, सबसे ज़्यादा स्ट्रैटेजिक लचक रखने वाला अदाकार है और बहरे हिंद में किलीदी इस्तेहकाम फराहम करने वाला है। और यहीं आकर ताकत की पुरानी तारीफ खत्म हो जाती है। आज के दौर में असल ताकत सिर्फ फौज या हथियारों का नाम नहीं, बल्कि हकीकी ताकत नेटवर्क्स, तिजारती रास्तों और शराकतदारियों को कंट्रोल करने का नाम है। तो इस पूरे तज्जिए का निचोड़ क्या है? भारत की असल हिकमत अमली बहुत सादा है, मैदान जंग को नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को कंट्रोल करो। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं, क्या ताकत का मुस्तकबिल मैदान जंग जीतने में है या इस पूरे निज़ाम को कंट्रोल करने में जिसके अंदर जंगें लड़ी जाती हैं?